جس نے ہماری اور آپ کی کامیابی و کامرانی کے لیے، فلاح و بہبودگی کے لیے ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم اگنائے سپا تھرائے پر لانے کے لیے انتم مہاریسی کی شکل میں، آخری نبی کی شکل میں، لاسٹ میسنجر کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ بعدہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے نہایت ہی معزز و محترم صدر اجلاس وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے اس علاقائی مؤقر و مائناز علماء دین و اراکین جلسہ راج گرم اور اس کے چاروں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، محترم سامعین، آپ لوگوں کا قیمتی وقت برباد اور ضائع نہ کرتے ہوئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بلا تمہید اپنے عنوان کے اوپر مضمون، وشے اور ٹاپک کے اوپر آیا جائے تو بہتر ہوگا۔ لیکن میں تقریر شروع کرنے سے پہلے یا اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے دو تین باتیں عرض کر دینا، بول دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دیکھیے الحمدللہ ثم الحمدللہ، حالانکہ میں ویسٹ بنگال کی سرزمین پر بہت سارا پروگرام ہوا ہے، لیکن آپ کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ میری حاضری آپ لوگوں کے سامنے ہوئی ہے۔ میں جانتا ہوں، سچویشن کو سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بنگلہ زبان بولنے والے اور سمجھنے والے لوگ ہیں۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی، حتی الامکان میں ٹرائی کروں گا، کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے سامنے آسان اردو میں اپنی بات رکھی جائے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اچھا بتائیے کہ آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بات کر رہا ہوں اور میری بات آپ کے کان سے نہیں بلکہ سر کے اوپر سے گزر رہی ہے، تو بالکل مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے اگر آپ اردو میں سمجھتے ہیں سمجھیے، اور نہ پھر میں عربی اور انگلش میں بولنا شروع کر دوں گا، پھر اور مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے۔ اس لیے ضروری ہے، اچھا ہے کہ آپ اردو میں میری بات کو سمجھیں۔ میں بہت ہی آسان لفظ میں اور آسان اردو میں آج میں آپ لوگوں کے سامنے بات کروں گا۔ آئیے ٹاپک کے اوپر آ جائے۔ آج کس مضمون کے اوپر اور وشے کے اوپر میری بات ہوگی، میری گفتگو ہوگی، ایک ہیڈنگ باندھ دیتا ہوں، ایک ہیڈنگ دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکے کہ ہاں مولانا تنویر نے اس مضمون کے اوپر آج تقریر کی۔ آج کا میرا عنوان ہے کہ ہم گناہوں سے کیسے بچیں۔ سوال کیجئے آپ کہ مولانا تنویر صاحب آپ اس مضمون کے اوپر کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے تو اسلام کے اندر اور بھی بہت سارے مضامین ہیں، مضمون ہیں، عناوین ہیں، ٹاپکس ہیں، آپ ان کے اوپر اپنی بات رکھ سکتے تھے، لیکن آپ اس مضمون کے اوپر اپنی بات کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ تو میں آپ کو جواب میں دے دوں، وہ اس لیے کہ آج ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی باتیں
और काम आएगी। हम और आप हर दिन कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं, चाहे उलमाओं की जबान से हो या सोशल मीडिया के जरिए से हो। और मुझे अफसोस और मलाल इस बात पर भी है कि आज जलसों के नाम पर करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। जलसों के नाम पर करोड़ों पैसा पानी की तरह बर्बाद किया जा रहा है। वजह बस ये है कि लोग अच्छी राह पर और कुरान और हदीस की तरफ आ जाए। लेकिन अफसोस तो इस बात पर है कि जलसा सजाने के बावजूद भी हम और आप कुरान और हदीस की तरफ नहीं आ रहे हैं। हम और आप चेंजिंग नहीं हो रहे, हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ रही है, हम और आप बदलाव नहीं हो रहे। आखिर वजह क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर वजह क्या है? सामईन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए। अगर आपके पास उसका कोई जवाब है तो क्या आप तो हर रोज कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं, फिर आपके अंदर चेंजिंग क्यों नहीं आती? आपके अंदर तब्दीली क्यों नहीं आती? आपके अंदर बदलाव क्यों नहीं आता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है इसका कोई जवाब आपके पास? नहीं, आप इसका जवाब नहीं दे सकते। मैं जानता हूं कि आपके पास इसका कोई जवाब नहीं। आज हमने और आपने दीन इस्लाम का मजाक बना के रख दिया। आज हमने और आपने शरीयत का मजाक बना के रख दिया कि जो दिल में आए करो और बस मुसलमानों का नाम दे दो कि हम मुसलमान हैं साहब, और कुछ चीज करने की हमें जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आपको मजाक लग रहा है? आप इस गांव का नाम क्या है? राजग्राम। पूरी बस्ती का नाम, पूरे गांव का नाम क्या है? राजग्राम। आप नजर उठाइए, राजग्राम के अंदर वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सी बुराई है, वो कौन सा गलत काम है जो आज आपके समाज के अंदर और आपके माशरे के अंदर ना पाई जाती हो? आज हर चीज, हर बुराई आपके राजग्राम में जिनाकारी, बेहयाई, बदकारी, हरामखोरी, डाका वगैरह वगैरह तमाम किस्म के बुराइयां, तमाम किस्म के गुनाह आपके समाज के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर, आपके माशरे के अंदर आज मौजूद है। मेरे प्यारे साथियों, अगर समाज को बेहतर बनाना चाहते, सुनिए मेरी बातों को, अगर समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके राजग्राम से तमाम के तमाम किस्म की जो बुराइयां हैं, जो गलत काम है, जो अधर्म है, जो पाप है, वो नष्ट हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो दूर हो जाए, तो मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए जरूरी है कि आपको बदलना पड़ेगा। सामईन, आपको बदलना पड़ेगा, आपके अंदर चेंजिंग लानी पड़ेगी, आपके अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी और आपके अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक आप नहीं बदलेगा तब तक आपका समाज नहीं बदलेगा, आपकी सोसाइटी और आपका माशरा नहीं बदलेगा। इसके लिए जरूरी है कि आप खुद गुनाह से बचे, आप खुद अपने अंदर से बुराई को निकाले। और मैं 3 चीज आप लोगों के सामने बताऊंगा। आइए, पहली चीज, क्या आप चाहते हैं कि गुनाह से बच जाए? जवाब दीजिएगा मुझे। यहां पर बात मत कीजिए, जो साहब यहाँ पे खड़े हैं, आप तो बात मत कीजिए आपस में। मुझे पुरसुकून माहौल चाहिए अपनी बात करने के लिए। मेरी माएं और बहनें, जो आप लोग पंडाल में हैं, आपके पंडाल से भी बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, आप भी खामोशी इख्तियार करके मेरी बातों को सुने। लेकिन इन लोगों का एक प्रॉब्लम है कि लोग अगर कहीं पर बैठे रहे तो खामोशी के साथ नहीं बैठ सकती है, उनको बोलना पड़ेगा। और मौलवी साहब तो क्या, ये लोग तो अपने हस्बैंड की बात नहीं मानते, मौलवी साहब की थोड़ी ना बात मानेंगे। फिर भी गुजारिश करता हूं कि आप जो है सुकून के साथ मेरी बातों को सुने। तो हाँ, अगर आप बदलना चाहते हैं, आप गलत कामों से बचना चाहते हैं, आज 3 चीजें बताऊंगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह को गवाह बनाकर, अल्लाह की कसम खाकर मैं आज आप लोगों के सामने बताकर जा रहा हूं। सामईन, अगर ये 3 चीजें, बस 3 चीजें अगर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिएगा, अगर ये 3 चीजें आपके अंदर पैदा हो जाएंगी, यकीनन आप गुनाहों से बच जाएंगे। दुनिया में भी आपके लिए बेहतरी है और आखिरत में भी आपके लिए बेहतरी है। वरना याद रखिए, अल्लाह को गवाह बनाकर ये भी कहकर जा रहा हूं, अगर ये 3 चीजें ना अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर लागू नहीं करेंगे, ये 3 चीजें आप अपने अंदर फिट नहीं करेंगे, तो आप चाहे हर रोज कुरान और हदीस की बातें सुने, लेकिन आप गलत काम से नहीं बच सकते हैं, आप बुराई से नहीं बच सकते हैं। आइए, उन 3 चीजों में से पहली चीज पर जरा गौर करते हैं। पहली चीज है अल्लाह का खौफ।
اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان اس وقت غلط کام سے نہیں بچ سکتا جب تک اس انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہ پیدا ہو جائے, خوف الہی نہ پیدا ہو جائے, اور اس انسان کے اندر تقوی نہ پیدا ہو جائے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیجئے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں, غلط کاموں سے بچنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی آپ کے لیے بہتری ہو اور آخرت میں بھی آپ کے لیے بہتری ہو, تو آپ اپنے اندر خوف الہی کو پیدا کر لیجئے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر نہیں, دو جگہ پر نہیں, تین جگہ پر نہیں, بہت سارے مقامات پر اور بہت ساری جگہوں پر ہمیں اور آپ کو یہ میسج دے رہا ہے, ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے. راج گرام کے لوگوں کو, ویسٹ بنگال کے لوگوں کو, بیربھوم کے لوگوں کو میسج دے رہا ہے. اللہ کہتا ہے اے میرے بندو, تم اپنے اندر میرا ڈر پیدا کر لو, تم اپنے اندر خوف الہی کو پیدا کر لو, تم اپنے اندر تقوی کو پیدا کر لو. اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ جب میرے بندے کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا, ڈر پیدا ہو جائے گا, خوف پیدا ہو جائے گا, تو وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا, اور وہ بندہ ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت کے دن پر بھی کامیاب ہو جائے گا. کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اے مسلمانوں سنو, سب سے پہلے مومنوں کو یہ میسج دیا جا رہا ہے, سب سے پہلے ایمان والوں کو یہ میسج دیا جا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو اپنے رب پر ایمان لائے ہو, او لوگوں جو اپنے رب پر قیامت کے دن پر جنت اور جہنم پر ایمان لائے ہو, آخرت پر ایمان لائے ہو, سنو, تم سب سے پہلے اپنے اندر ڈر پیدا کر لو, تم سب سے پہلے اپنے اندر خوف الہی کو پیدا کر لو. اللہ کہتا ہے سب سے پہلی چیز جسے پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہر مومن کے اندر, ہر مومن کو, ہر مسلمان کو, وہ چیز ہے خشیت الہی, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, تقوی. صرف یہی نہیں, اللہ نے یہاں تو مومنوں سے کہا, اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی, حالانکہ بہت سارے مقامات پر اللہ نے یہ میسج دیا, لیکن میں آپ کو تمام واقعات لاؤں گا آپ کے سامنے کہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کس طرح گناہوں سے بچ جاتا ہے. بس آپ سنتے جائیے آج میری باتوں کو. پہلی چیز مومنوں سے کہا جا رہا ہے, پھر دوسری چیز تمام کے تمام انسانوں سے. اللہ تبارک و تعالی یہی تعلیم, یہی پیغام, یہی میسج تمام کے تمام لوگوں سے دے رہا ہے, تمام کے تمام لوگوں کو یہی پیغام دے رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں, چاہے ہندو دھرم کے ماننے والے ہوں, چاہے ہندو ہوں, کرسچن ہو, یعنی کوئی بھی ہو, کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں, چاہے وہ جینی ہو, بدھسٹ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اللہ نے تمام کے تمام لوگوں سے کہا آسمان کے نیچے, اس زمین کے اوپر, دھرتی کے اوپر بسنے والے, بھارت کے لوگوں سے بھی, امریکہ کے لوگوں سے بھی, یوکرین کے لوگوں سے بھی, رشیا کے لوگوں سے بھی, تمام کے تمام لوگوں سے یہ کہا, تمام کے تمام لوگوں کو یہ میسج دیا کہ میرے بندو, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, تم اپنے رب سے ڈر جا, تم اپنے رب کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لے, اس رب کا ڈر جس نے تم کو پیدا کیا, اور پیدا کرنے کے بعد جس نے تم کو دنیا کے اندر بھیجا, جس نے تمہیں زمین کے اوپر بھیجا, تمام کے تمام لوگوں کو شامل کر دیا. یہاں پر صرف مسلمانوں کو نہیں, مسئلہ یاد رکھیے گا, ایک جگہ مومنوں کو, مسلمانوں کو خاص کر کے تعلیم دیا جا رہا ہے, خاص کر کے میسج دیا جا رہا ہے, اور ایک جگہ الگ سے میسج دیا جا رہا ہے, تمام کے تمام لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے, تمام کے تمام لوگوں کو شمار کیا جا رہا ہے. دو چیزیں آ گئی, اب تیسری چیز پر ذرا غور کیجیے. نبی بھی, ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ, پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی چیز کا پیغام, اسی چیز کی تعلیم اپنی امت کو دے رہے. کیوں؟ میرے نبی بھی جانتے ہیں کہ جب میری امت کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. میرے نبی جانتے ہیں
یہ چیز پیدا نہیں ہوگی. ایک دن کیا اگر ہزاروں دن اگر آپ قرآن اور حدیث کی باتیں سنیں گے نا پھر بھی آپ گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہیں میرے بھائی, نہیں بچ سکتے آپ گناہوں سے. نبی بھی جانتے ہیں کہ میری امت کی کامیابی کے لیے یہ چیز ضروری ہے, یہ مشق ہے, اور وہ چیز ہے اللہ کا ڈر, خوف الہی, خشیت الہی, اپنے رب کا ڈر. اسی لیے تو نبی میسج دے رہے ہیں. آئیے پہلے ایک حدیث سنا دیتا ہوں. حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے, بالکل صحیح حدیث ہے. حدیث پر ذرا غور کیجیے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر غور کیجیے. وہ حجۃ الوداع یعنی جن کے چند مہینوں کے بعد ہمارے نبی اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے جاتے ہیں. نبی اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر چلے جاتے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی نے اپنی زندگی کے اندر اتنے سارے صحابہ کے سامنے پہلی تقریر, پہلا خطبہ, پہلی وصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے. ایک حدیث کے مطابق نبی کے سامنے 1,00,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے. نبی کے سامنے 1,00,000 صحابہ کرام موجود ہے. دوسری حدیث کے مطابق, دوسری صحیح حدیث کے مطابق 1,25,000 صحابہ موجود. ایک حدیث کے مطابق 1,00,000, ایک حدیث کے مطابق 1,25,000, 1,25,000 صحابہ. جس طرح آپ میرے سامنے موجود ہے اس طرح نبی کے سامنے موجود ہے. نبی اپنی اونٹنی, ابن ماجہ کی حدیث ہے, نبی اپنی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. نبی فرماتے کوئی میک نہیں, کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں, کوئی باجا وجا کچھ بھی نہیں. اونٹنی کے اوپر, سواری کے اوپر بیٹھے نبی آواز لگا رہے. سب سے پہلے تمام کے تمام صحابہ سے کہہ رہے ہیں اے میرے صحابہ, اے میرے ساتھیوں سنو, الا تسمعون, کیا تم لوگ میری بات سن رہے ہو؟ کیا تم لوگ مجھے سن رہے ہو؟ الا تسمعون, کیا تم لوگوں تک میری بات پہنچ رہی؟ صرف سنیے مت, غور کیجئے. 1,25,000 صحابہ. نبی فرماتے الا تسمعون, کیا تم لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ کیا تم لوگ مجھے سن رہے ہو؟ اس کے بعد نبی نے فرمایا, 3 مرتبہ فرمایا. کیا فرمایا؟ سنیے. الا لعلکم لا ترون بادامکم ھذا, الا لعلکم لا ترون بادامکم ھذا, الا لعلکم لا ترون بادامکم ھذا. نبی اشارہ دے رہے ہیں اے میرے ساتھیوں, اے میرے صحابہ, بہت جلد میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. بہت جلد میں تم لوگوں کو چھوڑ کر جانے والا ہوں. بہت جلد میں دنیا کو خیر آباد کہہ کر جانے والا ہوں. الا لعلکم لا ترون بادامکم ھذا, ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم لوگ مجھ سے میٹ نہ کر سکو. بنگلہ میں جس کو سخت بولتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم لوگ مجھ سے میٹ نہ کر سکو, تم لوگ مجھ سے ملاقات نہ کر سکو. پھر پیچھے سے ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں. سب سے پیچھے جو لائن تھی صحابہ کی, جو سب تھی صحابہ کی, وہاں سے ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, یا اللہ کے رسول, آپ بتائیے آپ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں, آپ ہمیں کس چیز کا حکم اور کس چیز کی وصیت کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر سب سے پہلی چیز, جس چیز کی وصیت ہم کو اور آپ کو کی, جس چیز کی وصیت اللہ کے رسول نے تمام کے تمام امت مسلمہ کو کی, وہ چیز یہ تھی, وہ وصیت یہ تھی, اے لوگو اتق اللہ, اتق اللہ, تم اپنے رب سے ڈر جانا. اتق اللہ, تم اپنے رب سے ڈر جانا. اللہ سے ڈرنا یعنی تمہارے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اور ڈر, تقویٰ تم اپنے اندر پیدا کر لینا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بار بار سنیے پھر سے. کیوں یہ چیز کیوں ضروری ہے؟ اللہ بھی نبی بھی بار بار اسی چیز کا پیغام ہمیں اور آپ کو کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر رہے گا, وہ انسان گناہوں سے بچا رہے گا, پاپ سے بچا رہے گا, ادھر سے بچا رہے گا. اور ایک حدیث سنتے جائیے. اللہ کے پیارے رسول فرماتے, بڑی زبردست حدیث ہے. اس حدیث کو میں دنیا میں ہمیں اور آپ کے اوپر بھی فٹ کروں گا. بڑی زبردست حدیث ہے, اس حدیث کو بھی سنو. اے لوگوں, اللہ کے پیارے رسول بیان فرماتے ہیں, اے لوگوں, مجھے کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اے راج گران کے لوگوں, میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ ایک مسلمانوں,
حدیث موجودہ دور میں بڑا فٹ آتی ہے. حدیث ذرا سنیے. نبی فرماتے ہیں راجگرام کے لوگوں اتق اللہ، اے راجگرام کے لوگوں تم اپنے اللہ سے ڈرنا جہاں بھی رہنا. حیث ما کنت، حدیث کا الفاظ ہے حیث ما کنت. معنی جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ اے راجگرام کے لوگوں تم جہاں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، جس سچویشن میں رہو، جس پرستیتی میں رہو، بس ڈرو تو اللہ سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. چلیے مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں. آج میں زیادہ نہیں بولوں گا. میرے اوپر ایسے بھی الزامات ہیں کہ مولانا تنویر عالم بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں. مولانا تنویر عالم ہندو دھرم کے خلاف بولتے نہیں صاحب. اگر یہ غلط فہمی آپ کے اندر بھی ہو تو اس بات کو ذرا سنیے. میں کسی دھرم کے خلاف نہیں بولتا ہوں صاحب، اس بات کو بھی سنیے. میں کبھی دیش کے سنویدھان کے خلاف نہیں بولتا، کیونکہ میں ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک دیش پریمی بھی ہوں. میں ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ میں اس دیش سے محبت کرنے والا، میں اس دیش سے پیار کرنے والا ہوں. اور اس بات کو بھی کہہ کر جا رہا ہوں سنو، میں ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دین کے لیے بھی مر سکتا ہوں، اپنی شریعت کے لیے بھی مر سکتا ہوں، تو دوسری طرف اپنے دیش کے لیے بھی قربان ہو سکتا ہوں. دیش پرمی کا یہ جذبہ میں اپنے سینے میں رکھتا ہوں، اس لیے بات کر جا رہا ہوں. سنیے پھر سے ایک سوال پوچھوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی بات کو سنیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے اتق اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا. سنو اگر کوئی گنڈا تمہاری گردن پر تلوار رکھ دے، سنو اس بات کو سنو، اگر کوئی گنڈا تمہاری گردن پر تلوار رکھ دے اور کہے کہ لگاؤ نعرہ، نعرہ نہیں بولوں گا، نعرہ نہیں بولوں گا، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. اگر کوئی تمہاری گردن پر تلوار رکھ دے اور کہے بتاؤ کہ تم کس دھرم کے ماننے والے ہو، بتاؤ تم کس ریلیجن کے ماننے والے ہو، اس حالات میں بھی مت ڈرنا. گردن کٹتی ہو کٹ جانے دینا، سر قلم ہوتا ہو جانے دینا. اس حالات میں بھی ڈٹ کر یہ کہنا کہ میں اسلام دھرم کے ماننے والا ہوں، میں مسلمان ہوں. اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں اتق اللہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا. ہے تم اپنتا، تم جہاں بھی رہنا بس اللہ سے ڈرتے رہنا، کسی اور سے. اور ایک بات بتاؤں، اللہ کا ڈر ایک بڑی پیاری چیز میں بتا کے جا رہا ہوں. اس بات کو بھی سنیے گا، پھر سے بھی بتا رہا ہوں، میں کسی کے خلاف نہیں، آپ کو سمجھا کے جا رہا ہوں حدیث اور قرآن سے. جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے نا، باتوں کو سنیے، جب انسان کے اندر رب کائنات کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، جب انسان کے اندر اس اللہ کا، اپنے رب کا، اپنے مالک کا، خالق کا، رازق کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان دو فائدہ ملتا ہے اس انسان کو. پہلا فائدہ وہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ وہ انسان نیتا ووتا سے نہیں ڈرتا ہے. نیتا ووتا، منتری سنتری فنتری لنتری جتنے بھی آتے ہیں آنے دو، نہیں ڈرنا ہے تم سے. کون؟ جس انسان کے اندر اپنے رب کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر سے سنو، جب انسان کے اندر رب کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان دنیا کے اندر کسی انسان سے نہیں ڈرتا، پھر وہ انسان دنیا کے اندر کسی بشر سے نہیں ڈرتا، پھر وہ انسان دنیا کے اندر کسی امیروں سے، کسی دولت والوں سے، کسی گنڈوں سے، چوروں سے نہیں ڈرتا. کون؟ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. اور نبی بھی یہی چیز، یہی پیغام ہمیں اور آپ کو بار بار دے رہے ہیں لوگوں، کہ اپنے اندر تقوی پیدا کر لینا، اپنے رب کا ڈر پیدا کر لینا. ایک مثال دے کر جانا چاہوں گا میں آپ کے سامنے. ایک مثال کیا ہے؟ مثال پر ذرا دھیان کیجیے. کچھ دن پہلے، پھر سے مثال سنیے، میں آپ کو جیتی جاگتی مثال دے کے جا رہا ہوں. آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے؟ کوئی پرابلم ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں ہے. اچھا، جیتی جاگتی مثال دیکھیے. کرناٹکا کے اندر، بات کو سنیے، کرناٹکا کے اندر ہمارے مسلمان گھرانے کی کچھ بیٹیاں پردے میں جاتی تھی اسکول. دیکھیے، پردہ سنویدھان میں ہمارا رائٹ ہے، پردہ حجاب ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. نہیں، کوئی بھی دھرم، کوئی بھی ریلیجن اس دیش کے اندر، دیش سنویدھان سے چلتا ہے، یاد رکھیے گا. اس دیش کے اندر کوئی بھی کسی بھی دھرم، کسی بھی ریلیجن میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. نہیں، ہم مسلمان ہمارے ہندو بھائیوں کے دھرم میں انٹرفیئر نہیں کروں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہندو ہمارے دھرم میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے.
राय में इंटरफियर नहीं करेंगे। ये देश संविधान से चलता है और संविधान सबको बराबर का राइट देता है, सबको बराबर का हक और अधिकार देता है। हमारे हिंदू भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, भाई आप अपने धर्म के मुताबिक चले, हम अपने धर्म के मुताबिक चलेंगे। हम आपके धर्म में इंटरफियर नहीं करेंगे, आप हमारे धर्म में इंटरफियर मत करना। हाँ, हिंदू धर्म बड़ा प्यारा धर्म है। क्यों? मैं हिंदू धर्म को जानता हूँ, मैं पढ़ता हूँ हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म बड़ा प्यारा धर्म है। मैं धर्म के खिलाफ नहीं बोलूंगा, उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। कौन? जो हिंदू धर्म का ठेकेदार बने बैठे हैं। हिंदू धर्म का ठेकेदार बने हैं। मानने वाले किनके? श्री राम जी के मानने वाले हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, है कोई चैलेंज का एक्सेप्ट करने वाला? लो, जितनी भी किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कल्कि पुराण, भगवत पुराण, पुराण, भविष्य पुराण, रामचरित मानस, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, जितनी भी किताबें हैं मेरे सामने लाओ, मैं साबित करूंगा कि हिंदू धर्म कितना प्यारा धर्म है। हिंदू धर्म किसी को मारने की तालीम नहीं देता। हिंदू धर्म किसी पर जुल्म करने की तालीम नहीं देता। हिंदू धर्म किसी औरत पर जुल्म करने की तालीम, किसी औरत को अपमान करने की तालीम नहीं देता मेरे भाइयों। लेकिन ये लोग कौन थे जो लोग नारा लगाकर हमारी एक बहन बेटी को डराना चाहते थे? कौन थे ये? हिजाब लगाकर स्कूल में जाते थे। भाई इसमें क्या हरज बात, क्या हरज है? नहीं साहब, हम तो जाने नहीं देंगे। मुसलमान घराने की बेटियों की स्कूल में हिजाब के साथ नाराबाजी शुरू कर दिया। मिसाल जो मैं समझाना चाहता था, एक बेटी तन्हे तरह अपनी स्कूटी पार्क करके कॉलेज में इंटर कर रही थी, कॉलेज में घुस रही थी, जब उनके सामने ये नारा लगाया गया, जय श्री राम का नारा लगाते हो लगाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पुरुषोत्तम जय श्री राम जी का, रामचंद्र जी का नारा लगाते हो लगाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन साहब उस इंसान का, उस महान पुरुष का नारा लगाकर क्यों आज उसको अपमान कर रहे हो? क्यों रामचंद्र जी का अपमान कर रहे हो? उसके अखलाक का, चरित्र का हनन सुनकर जानते हो? अगर आज हिंदू धर्म का मजाक किसी ने उड़ा के रखा है तो इन लोगों ने उड़ा के रखा है जो आज हिंदू धर्म का ठेकेदार बन के घूम रहा है। लेकिन याद रखिएगा, अगर मेरी बात हमारे हिंदू भाइयों के कानों तक पहुंच रही है तो याद रखिए, ये आपके धर्म के मानने वाले लोग नहीं है, ये रामचंद्र जी के मानने वाले नहीं है। अरे रामचंद्र जी तो वो थे कि उसने रावण का वध इसलिए किया था क्योंकि रावण ने सीता जी का अपमान किया था। और आज तुम उस महान पुरुष का नाम लगाकर आज तुम औरत को अपमान कर रहे हो। पता ये चला तुम रामचंद्र जी के मानने वाले नहीं, तुम गोडसे के मानने वाले हो। कौन गोडसे? इस भारत देश का पहला आतंकवाद। मुझे कहने दो, संविधान मुझे हक देता है क्योंकि मैं भी भारत का एक बाशिंदा हूँ, मैं भी भारत का एक नागरिक हूँ। मेरे भाइयों, इन लोगों ने इस देश को आज टुकड़े टुकड़े में आज बांटने की कोशिश कर रहा है। साहब कौन है ये लोग? नहीं तो उस मुस्कान की बात मैं बता रहा हूँ, ज्यादा उधर नहीं जाऊंगा। पहली मर्तबा आया हूँ, मुझे तजर्बा भी नहीं है आप लोगों के बारे में कि कितना आप लोग संभाल सकते हैं। बस इतना कहकर जा रहा हूँ, अल्लाह का डर कि मुस्कान ने उन लोगों से नहीं डरी मेरे भाइयों। मुस्कान ने उन लोगों को जवाब दिया कि तुम पर्दे के खिलाफ नाराबाजी करते हो। हम मुसलमान घराने की बेटी है, हम मुसलमान घराने की शहजादी है। जब तक जिंदा रहूंगी बस अल्लाह से डरती रहूंगी और हिजाब करते हुए, हिजाब पहनते हुए स्कूल में आती रहूंगी। तुम्हें ये दम नहीं, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बस की ये बात नहीं कि तुम हमसे हिजाब से दूर कर दो। ये अल्लाह का डर है मेरे भाइयों। मुस्कान से पूछा गया, उसने कहा मैं अल्लाह से डरने वाली हूँ। ज्यादा बात नहीं करूंगा, अल्लाह के डर के ताल्लुक से मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। एक मैसेज में देकर जाना चाहता हूँ, सुनिए। जो लोग आज पर्दे के खिलाफ बोल रहे हैं, जो लोग हिजाब के खिलाफ बोल रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम डराकर पर्दे से आजाद करा दूंगा, सुनिए। आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे जो पर्दे के खिलाफ बोल रहे हैं, सुनिए। मैं आपसे बड़े ही अदब और एहतराम के साथ कहता हूं, मैं भी आपका भाई हूं, मैं मुसलमान हूं। आप हिंदू धर्म के तो मानने वाले नहीं, पता है आप किस धर्म के मानने वाले हैं। सुनिए, बड़े ही प्यार से, अदब से और एहतराम से मैं कहना चाहता हूं कि साहब आप अपनी बहन बेटी को जैसे रखना चाहते हैं रखिए, आप अपनी बहन बेटी को जैसे रखना चाहते रखिए। हम मुसलमानों की इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, हमारी बेटियां, मुसलमान घराने की बेटियां, पर्दा इस्लाम में फर्ज है, इस बात को याद रखिएगा। पर्दा इस्लाम में फर्ज है, हर औरत के ऊपर पर्दा फर्ज है, हर हाल में उसको पर्दा करना है, कोई भी पर्दे के बाहर नहीं जा सकती। इसलिए कहकर जा रहा हूं, सुनिए। जब शरीयत की बात आती है तो हमें बोलना पड़ता है। कब तक खामोश रहूंगा? शरीयत के ऊपर जब बात आई तो मैं करके जा रहा हूं। साहब सुनो, तुम अपनी बहन बेटियों को जैसे रखना चाहते हो रखो। अगर तुम्हारी नानी कंगना रनावत की तरह इस तरह रखना चाहते हो तो रखो, हम मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ,
الحمدللہ اور اللہ انشاءاللہ ہماری بیٹیاں پہلے بھی پردہ کرتی تھی، آج بھی پردہ کرتی ہے، اور قیامت کی صبح تک ہماری بیٹیاں پردہ کرتے رہیں گی۔ ارے تم تو کیا، تمہارے باپ میں بھی اتنا دم نہیں کہ ہماری بہن بیٹیوں کو پردہ سے آزاد کر دو۔ آئیے میں اپنی ٹاپک کو پر آنا چاہتا ہوں، اللہ کا ڈر ثابت کرنا تھا، میں نے مسکان کو دے کر ثابت کر دیا۔ اے لوگو اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو، راج گرم کے لوگوں جس حال میں بھی رہو، بس اللہ سے ڈرتے رہو۔ رات کے 12 بجے سنو، صرف اس معاملے میں نہیں، رات کے 12 بجے تم اپنے کمرے میں سوئے ہوئے ہو، رات کے 12 بجے تم اپنے روم میں سوئے ہوئے ہو، تمہارے ہاتھ میں موبائل فون ہے۔ دیکھیے موبائل فون بڑا خطرناک چیز ہے، سنیے بات کو۔ موبائل فون رات میں سونے کے لیے گئے، دل کرتا ہے کسی لڑکی سے باتیں کر لوں، دل کرتا ہے چیٹنگ کر لوں،